بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ ایک صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا اشتیاق ہوا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، میں رسول خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دینا چاہتا ہوں، یہ میرے لیے بڑی سعادت ہے۔ بیوی نے کہا، اب ضرور دعوت دیں۔ صحابی نے چھری اٹھائی اور بھیڑ ذبح کی۔ بیوی کھانا پکانے میں مشغول ہو گئی اور صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے چلے گئے۔ صحابی کے 2 چھوٹے بیٹے تھے۔ ایک بیٹے نے آپ کو بھیڑ ذبح کرتے ہوئے دیکھا۔ باپ کے جانے کے بعد اس نے چھوٹے بھائی سے کہا، کاش تو ہوتا تو دیکھتا کہ ابو نے بھیڑ کیسے ذبح کیا تھا، کیا میں تجھے بتاؤں؟ چھوٹے بھائی نے کہا، ہاں بتاؤ۔ بڑے بھائی نے چھری اٹھائی اور چھوٹے بھائی کی گردن پر چھری چلا دی اور اس کی گردن کاٹ دی۔ جب بچے کی چیخیں ماں کے کانوں تک پہنچی تو ماں نے بیٹے کو ڈانٹ کر کہا کہ تو نے کیا کیا؟ بیٹا ماں کے ڈر سے چھت پر دوڑا تو چھت سے گر کر مر گیا۔ جب ماں نے دونوں بچوں کی لاشیں دیکھیں تو وہ منہ پیٹ کر رہ گئی، مگر اس نے اتنے بڑے صدمے کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانا پکانے میں کوئی کوتاہی نہ کی اور لاشیں اٹھائیں اور دوسرے کمرے میں رکھ دیں اور کپڑا ڈال دیا۔ کچھ دیر بعد اس کا شوہر حبیب خدا کو لے کر آیا۔ آپ ایک کمرے میں بیٹھے۔ بیوی نے شوہر کو سارا ماجرا سنا دیا اور کہا، تم اپنے دل پر قابو رکھنا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں کوئی خلل واقع نہ ہونے دینا۔ صحابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھانا پیش کیا۔ ابھی آپ نے لقمہ توڑا ہی تھا کہ جبریل امین آپ پر نازل ہو گئے اور کہا کہ آپ میزبان سے کہیں، میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک تیرے دونوں بیٹے یہاں نہیں آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میزبان سے فرمایا، اپنے دونوں بیٹوں کو بلاؤ۔ میزبان نے کہا، دونوں بچے باہر کھیل رہے ہیں، پتہ نہیں کب واپس آئیں گے، آپ بسم اللہ کریں اور کھانا کھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ناممکن ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ صحابی نے کہا، میرے بچے مر چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کے جنازے یہاں لے آؤ۔ صحابی اٹھا اور دونوں کے جنازے لے آیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا پڑھی اور خدا سے ان کی زندگی کی درخواست کی۔ اللہ نے آپ کی دعا قبول کی اور بچے زندہ ہو گئے اور اٹھ بیٹھے۔ آپ نے بچوں کو دسترخوان پہ اپنے ساتھ بٹھایا اور بچے اپنے والد کے ساتھ اور آپ کے ساتھ مل کر کھانا کھانے لگے۔ بعض علماء نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی تعداد 4000 بتائی ہے۔ ان میں کچھ معجزات غزوات کے وقت ظاہر پذیر ہوئے۔ مثلاً جنگ کے دوران اگر کسی مسلمان فوجی کا کوئی حصہ کٹ جاتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے کٹے ہوئے حصے کو باقی حصے کے ساتھ ملا کر لہاب دہن لگاتے تو وہ فوراً جڑ جاتا تھا اور وہاں کوئی زخم کا نشان دکھائی نہ دیتا تھا۔ جنگ بدر میں معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے ابو جہل سے جنگ کی۔ ابو جہل نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے پاؤں پر تلوار ماری اور ابو جہل کا پاؤں کٹ گیا۔ صحابہ اکرام نے انہیں جنگ سے اٹھا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ایک پاؤں کٹا ہوا حصہ دوسرے حصے کے ساتھ ملایا اور لہاب دہن لگا کر پٹی باندھ دی۔ کچھ دیر بعد صحابہ اکرام نے پٹی کھولی تو ان کا پاؤں بالکل ٹھیک تھا اور زخم کا نشان دکھائی تک نہ دیتا تھا۔ جنگ فتح کے قلعوں کو ختم کرنے کا مسلمانوں کے لیے ایک چیلنج بن چکا تھا۔ مسلمان جب بھی حملہ کرتے یہودی کی سخت مقابلہ کرتے اور اسلامی لشکر ناکام ہو کر واپس آ جاتا۔ ایک قلعہ کے پہلوان کا نام مہراب بن تھا۔ وہ بڑا طاقتور پہلوان تھا۔ جب وہ مسلمانوں کے مقابلے پر آتا تو مسلمان اس کے ساتھ ٹھہر نہ پاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، کل میں علم اس مرد کو دوں گا جو خدا اور اس کے رسول کا محب ہوگا اور خدا اور اس کے رسول کا محبوب ہوگا۔
اور وہ جم کر حملہ کرنے والا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں پر مدد نازل کرے گا۔ صبح ہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت علی کہاں ہیں؟ صحابہ نے عرض کی، ان کی آنکھوں میں درد ہے، وہ آرام کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے یہاں لے آؤ۔ حضرت علی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ آپ نے ان کی آنکھوں پر دہن لگایا تو وہ فوراً ٹھیک ہو گئے۔ یہودیوں سے جنگ لڑنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ امیر المومنین نے جنگ کا نقشہ ہی بدل ڈالا، لشکر کو تہس نہس کر دیا اور ان کے قلعہ کے دروازے کو اکھاڑ کر ڈال دیا اور ان کے قلعہ پر قبضہ کر لیا۔ حضرت علی کا اپنا بیان ہے، اور اس کے بعد پوری زندگی میری آنکھیں خراب نہیں ہوئیں۔ اور آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے چند واقعات بیان کرتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسرار کے ساتھ سفر کرنے نکلے۔ راستے میں ایک جگہ انہوں نے پڑاؤ کیا۔ ان کے پاس کھانے کے لیے ایک بکری تھی۔ صحابہ نے کہا، میں اسے ذبح کروں گا۔ ایک نے کہا، میں اس کی کھال اتاروں گا، اور ایک نے کہا، میں کھانا بناؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں لکڑیاں اکٹھی کروں گا۔ صحابہ نے عرض کی، آپ بالکل تکلیف نہ کریں، ہم خود ہی ایندھن جمع کریں گے اور آگ جلائیں گے، آپ آرام کریں اور تمام کام ہم پر چھوڑ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی کیفیت پیدا نہیں کرنا چاہتا اور نہ بوجھ بننا پسند کرتا ہوں۔ اللہ کا وہ بندہ ناپسند ہے جو کسی پر بوجھ بنے۔ اہل مدینہ کی یہ عادت تھی کہ وہ فجر کے بعد پانی بھر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اپنے ہاتھ ڈبوتے تھے۔ صحابہ کرام اسے مبرک سمجھ کر اپنے گھر لے آتے تھے۔ جب شدت سردی ہوتی تو پانی برف کی طرح ٹھنڈا ہو جاتا تھا۔ اس وقت بھی لوگ پانی بھر کے آپ کے پاس لاتے تھے، لیکن آپ نے کبھی کسی کو یہ نہ کہا کہ لے کر واپس چلے جاؤ، یہ ٹھنڈا پانی ہے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور یمانی باہر گئے اور انہیں نہانے کا ارادہ کیا، اور صاحب حذیفہ نے ایک کپڑا اتار کر اس کا پردہ اور اس پردے کی اوٹ میں آپ نے غسل کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کر چکے، آپ نے وہی کپڑا تان کر کہا، حذیفہ اب تم نہاؤ، میں تمہارے لیے پردہ بناؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے معذرت کی اور کہا، آپ پر میرے والدین قربان جائیں، آپ یہ زحمت نہ کریں۔ لیکن ان کی معذرت کے باوجود پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رفیع کی خدمت پر اصرار کرتے ہوئے فرمایا، جب دو شخص رفیق سفر ہوں تو ان میں سے اللہ تعالیٰ کو وہ شخص زیادہ پیارا ہوتا ہے جو اپنے ساتھی سے زیادہ محبت کرتا ہے اور اس کی خدمت کرتا ہے۔ روایت میں مذکور ہے کہ ایک کنیز نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، میرا مالک مجھ سے بہت بدسلوکی سے پیش آتا ہے، لہٰذا آپ میرے ساتھ چلیں اور اس سے کہیں وہ مجھ سے بدسلوکی نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ گئے۔ جب اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر لطف و کرم دیکھا تو وہ اس کی سفارش کر رہے ہیں تو اس نے اسے راہ خدا کے لیے آزاد کر دیا۔ حضرت کا بیان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی مسلمان جماعت کی خدمت کرے اور جماعت میں جتنے افراد ہوں گے ان کی تعداد کے برابر اللہ انہیں جنت میں خادم عطا کرے گا۔